بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریا میں ڈوبتی جنات کی شہزادی اور مچھیرے کی کہانی۔ یہ منظر دریائے نیلم کے کنارے واقع ایک گاؤں کا ہے جس میں زیادہ تر مچھیرے ہی رہائش پذیر تھے۔ وہ صبح سویرے دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور شام کے وقت ان کو بیچ کر اپنی اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتے۔ وہ لوگ بے حد محنتی اور جفاکش تھے۔ ان لوگوں کا آپس میں بے حد اتفاق تھا۔ سلیم بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ 35 سال کا مرد تھا۔ اس کا پیشہ بھی ماہی گیری تھا۔ وہ گاؤں میں ہی بنے 2 کمروں کے اپنے چھوٹے مگر بے حد خوبصورت گھر میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی مہوش بے حد سلیقہ شعار تھی۔ اس نے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو بھی بہت محنت اور لگن سے خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ ان کی ایک 12 سال کی بیٹی ہمنا سلیم اور 8 سال کا بیٹا فرحاد سلیم تھا۔ سلیم اپنی بیوی بچوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ان کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتا تھا مگر حالات کچھ بھی کر کے اپنا رخ نہیں پھیر رہے تھے۔ آج وہ معمول سے کچھ جلدی اٹھا۔ ہاتھ منہ دھوئے تب تک اس کی بیوی ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب اس کی بیوی نے کہا کہ آپ آج جلدی جا رہے ہیں؟ سلیم نے چائے کا گھونٹ بھرا اور کہا کہ ہاں، پتہ ہے نا، رات کو فرحاد نے مجھ سے کہا تھا کہ پڑوس والے زید کے والد اس کے لیے گیند اور بلہ لے کر آئے ہیں۔ آپ بھی مجھے اس کے جیسی گیند اور بلہ لا کر دیں۔ اسی لیے میں جلدی اٹھا ہوں۔ جلدی جال لگا دوں گا تو جلدی مچھلی پھنسے گی، پھر ان کو بیچ کر میں اپنے بیٹے کو بلہ لا کر دوں گا۔ مہوش نے ایک نظر اس کے تھکن زدہ چہرے پر ڈالی۔ سارا دن دھوپ میں کام کرنے سے اس کی رنگت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی۔ مہوش نے کہا، سلیم، آپ بچوں کی باتوں پر ایسے دھیان نہ دیا کریں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ ہمنا تو خیر اب ہر بات سمجھ جاتی ہے، لیکن فرحاد ابھی بالکل بچہ ہے۔ دوسروں کے پاس جو چیز دیکھتا ہے تو آپ کو آ کر کہہ ڈالتا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ سلیم نے کہا، نہیں، تم بچوں کو مت روکا کرو۔ ایسے میں ہم اپنے بچوں سے ان کا بچپن نہیں چھین سکتے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی حسرت رہے یا وہ کسی چیز کے لیے ترسیں۔ اس کا ناشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے رومال سے ہاتھ صاف کیے اور اپنا جال اور باقی کام کا ضروری سامان اٹھایا اور مہوش کو خدا حافظ بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے مہوش فخر سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ صرف ایک بہترین شوہر تھا بلکہ ایک بہترین باپ بھی تھا۔ مہوش نے ایک سرد آہ بھری اور سوچا، کاش کہ ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ کاش خدا ہم پر مہربان ہو جائے اور ہمارے حالات بدل جائیں۔ کاش کہ ہمارے پاس بھی امیروں کی طرح بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، اعلیٰ قسم کا فرنیچر، مہنگے مہنگے حسین برتن اور پیارے پیارے کپڑے اور جوتے ہوتے۔ پھر ہم بھی امیروں کی طرح اس تپائی اور چٹائی کے بجائے بڑے سے شیشے کے میز اور کرسیوں پر بیٹھ کر اچھے اچھے لذیذ اور بہترین ذائقے والے کھانے کھاتے۔ ہمنا کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر آئی۔ اب اسے اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ اس نے ایک نظر تپائی کو دیکھا جس کی لکڑی ایک طرف سے اکھڑی ہوئی تھی۔ اسے اب بھی مرمت اور پالش کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور سر جھٹک کر ایک طرف کو چل دی جہاں ان کا مٹی سے بنا چولہا رکھا ہوا تھا۔ دھوپ کے موسم میں یہ چولہا باہر ہی رہتا تھا، لیکن بارش ہوتے ہی اس کو اٹھا کر کمرے میں لانا پڑتا تھا کیونکہ برآمدہ تو تھا ہی نہیں۔ اس نے بچوں کے لیے ناشتہ بنایا اور لے کر اندر آ گئی۔ بچوں نے تب تک ہاتھ منہ دھو لیے تھے۔ اس نے بچوں کو ناشتہ دے کر خود بھی ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد بچے کھیلنے کے لیے باہر نکل گئے۔ یہ بات بہت اچھی تھی کہ گاؤں والے سارے ہی بہت اچھے تھے، اس لیے کھیل کے بہانے سے ہی چلو بچے کچھ دیر بہل جاتے تھے، ورنہ تو ایسے ایسے سوالات پوچھتے کہ جن کے مہوش کے پاس کوئی جواب نہ ہوتے تھے۔ وہ حیران رہ جاتی کہ ان معصوموں کے ننھے ننھے دماغوں میں اتنے پیچیدہ سوال آتے کدھر سے ہیں۔ دوسری طرف سلیم جب دریا پر پہنچا تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ منہ اندھیرے ہی نکل آیا تھا۔ ابھی تک سورج کی ایک کرن بھی نہ نکلی تھی۔ دریا کی لہریں اس ویرانی اور سناٹے کو چیر کر آگے نکل جاتی تھیں۔ صبح صبح کا موسم بے حد حسین تھا۔ پرندے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں مصروف تھے۔ سلیم نے دل میں سوچا کہ آج اچھی دہاڑی لگ جائے گی۔ اس نے اپنا سامان نکالا، جال سیدھا کیا اور دریا کے کنارے چلا آیا۔
اس نے جیسے ہی دیکھا کہ پانی میں ہلچل ہو رہی ہے تو وہیں اپنا جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ پانی میں ہلچل کا مطلب یہی تھا کہ اس میں سے مچھلیاں گزر رہی ہیں۔ اسے جال ڈالے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ جال وزنی ہو رہا ہے۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے محتاط انداز میں جال کو کھینچنا شروع کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کے جال میں درجنوں خوبصورت مچھلیاں پھنسی ہوئی تھیں اور تڑپ رہی تھیں۔ مارے خوشی کے سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی آستین سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور جال اٹھا کر شیٹ پر رکھ دیا۔ اسے پہلے اب ان مچھلیوں کو ذبح کرنا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے مچھلیوں کو ذبح کرتا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں سورج نکل آیا تھا۔ ارد گرد سے بھانت بھانت کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ سلیم کے جیسے دوسرے ماہی گیر بھی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے سلیم کو دیکھا تو اس کے قریب آ گئے۔ ایک نے کہا، واہ سلیم بھائی، آج تو آپ کی قسمت چمک گئی ہے، صبح ہی صبح اتنا اچھا آغاز۔ سلیم نے بے اختیار گردن اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا، پھر اس آدمی سے بولا، بس بھائی آج ذرا جلدی آ گیا تھا تو قسمت مہربان ہو گئی۔ سلیم کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور سوچا کہ بس اب ایک دفعہ ہی اور ڈالوں گا جال، جو نصیب میں ہوئیں آ جائیں گی۔ ویسے بھی آج کے لیے ایک ہی بار میں اچھا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس نے ایک نظر مچھلیوں کے ڈھیر پر ڈالی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور وہ واپس پہلے والی جگہ پر جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس بار کافی دیر گزر گئی مگر اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ پھنسی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو مایوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کہا کہ زیادہ لالچ ٹھیک نہیں۔ وہ جال کو کھینچنے لگا کہ ایک دم سے اس کا جال بھاری ہو گیا۔ اس نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اس کا جال مسلسل دریا کے اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ یہ وزن تو 50 مچھلیوں کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید اس کا جال کسی پتھر وغیرہ سے پھنس گیا ہے۔ اس نے مدد کے لیے باقی ساتھیوں کو آواز دی۔ وہ سب اپنے اپنے جال چھوڑ کر سلیم کی مدد کو آئے۔ انہوں نے مل کر جال کو کھینچا تو وزن محسوس کرتے ہی ایک بولا، سلیم بھائی آج کون سا جادو کیا ہے؟ اس میں تو کم سے کم 100 مچھلی ہے۔ دوسرے نے کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بڑا پتھر پھنس گیا ہے۔ وہ سب حیران بھی تھے اور انہیں تجسس بھی تھا کہ آخر اس جال میں ہے کیا۔ جب انہوں نے جال کھینچ کر باہر نکالا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جال میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سلیم کے جال میں ایک لڑکی کا وجود پھنسا ہوا تھا۔ انہوں نے جلدی سے جال کھول کر اس کو سیدھا کیا۔ اس کے ماتھے سے لہو بہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ اس کی عمر 16 یا 17 برس تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی وہ حیرت سے بت بن گئے۔ اتنی حسین لڑکی، اس کے چہرے سے کسی سلطنت کی شہزادی ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ سلیم نے فوراً سے ایک بندے کو طبیب کو بلانے بھیجا۔ صد شکر کہ طبیب صاحب جاگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کو کہا، تم ٹھہرو، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ طبیب ساتھ اندر گئے، اپنا مخصوص تھیلا اٹھایا اور اس میں کچھ خاص اقسام کی جڑی بوٹیاں اور ادویات ڈالیں اور اس آدمی کے پیچھے چل پڑا۔ تب تک سلیم گاؤں والوں کی مدد سے اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ طبیب صاحب سلیم کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے لڑکی کا معائنہ کیا۔ لڑکی کو بے حد چوٹیں آئی تھیں۔ سر کی چوٹ بہت زیادہ گہری تھی۔ طبیب صاحب نے سب سے پہلے اس کے زخموں کو صاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تھیلے سے جڑی بوٹیاں نکالی اور سلیم کو دی کہ انہیں پیس کر لے آؤ۔ سلیم نے جلدی سے وہ جڑی بوٹیاں پیسیں اور ایک کٹورے میں ڈال کر طبیب صاحب کو دی۔ طبیب صاحب نے انہیں ایک سبز رنگ کے محلول میں مکس کر کے ایک لیپ بنایا اور اسے اس لڑکی کی چوٹوں پر لگایا تاکہ زخموں سے سارے جراثیم نکل آئیں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہ لیپ صاف کیا اور ایک اور بوٹی پیس کر زخموں پر نچوڑی اور زخموں پر پٹی کر دی۔ اس کے بعد سلیم کو بولا کہ زخم تو کچھ دن تک بھر جائیں گے، لیکن اس کے سر کی چوٹ بہت گہری ہے، اسے کل صبح سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ اس کے بعد طبیب صاحب نے سلیم سے رخصت چاہی۔ وہی پہلے والا آدمی ان کو چھوڑنے گیا۔ پیچھے سلیم بہت کشمکش میں تھا۔ اس نے وقفے سے سارے گھروں میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ بات بھی بہت حیران کن تھی۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی اس گاؤں میں آئی کہاں سے؟ ہو سکتا ہے کہ دریا میں بہہ کر کسی اور علاقے سے آ گئی ہو۔ اب سلیم کو بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا تاکہ جلد از جلد اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے، کیونکہ وہ اس لڑکی کو کسی طور بھی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس لڑکی کے جسم پر موجود بے حد قیمتی لباس
جو بھلے ہی پانی کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گلے میں موجود قیمتی ہار اور اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ کوئی عام لڑکی ہرگز نہ تھی۔ وہ اس حالت میں بھی کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ اس ماحول میں نہیں رہ پاتی۔ مہوش کو سارے واقعے کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے اپنا ایک لباس اس کو پہنانا چاہا، لیکن کہاں 30 سالہ مہوش اور کہاں وہ 16 سال کی لڑکی۔ مہوش نے نہایت بے بسی سے اپنے ہاتھ میں موجود لباس کو دیکھا اور پھر پاس بیٹھی ہمنا کی طرف۔ پھر مہوش کے ذہن میں ایک خیال آیا، 7 والی فرحانہ کی بیٹی تو اسی کی ہم عمر ہے۔ اس نے ہمنا کو کہا کہ تم اپنی باجی کا دھیان رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی سے فرحانہ کے گھر گئی اور اس کی بیٹی کا ایک لباس لے کر گھر آئی اور اس لڑکی کا لباس تبدیل کیا۔ شام کو سلیم واپس آیا تو اس نے مہوش سے اس کے بارے میں پوچھا۔ مہوش نے کہا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہی ہے۔ سلیم نے کرتے کی جیب سے کچھ پیسے نکال کر مہوش کی ہتھیلی پر رکھے اور اس سے کہا کہ کل تم بازار چلی جانا، اس بچی کے کپڑوں کا ایک جوڑا لے آنا، یہ ہماری مہمان ہے، اور ساتھ میں فرہاد اور ہمنا کے لیے بھی کچھ لے آنا۔ مہوش نے مشکوک نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا اور کہا، سلیم آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو سلیم نے کہا کہ صبح میرے جال میں بہت ساری مچھلیاں ایک ساتھ پھنس گئی تھیں۔ اس کے بعد جب میں دوپہر کے بعد گیا تو میں نے بے دلی سے جال پھینک دیا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس وقت بھی میرے جال میں ایک ہی بار میں درجنوں مچھلیاں آ گئیں۔ اس کے بعد جب میں منڈی پہنچا وہاں پر پتہ چلا کہ مچھلیوں کا ریٹ 30% بڑھ گیا ہے، یہ اسی کے پیسے ہیں۔ مہوش نے سلیم کی بات سنی اور ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر سلیم سے بولی، سلیم مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت مقدر والی ہے، اس کے قدم بہت مبارک ہیں۔ سلیم مہوش کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے مہوش سے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ مہوش بولی، سلیم آج اس لڑکی کو ہمارے گھر اور گاؤں میں آئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے یہ بات محسوس کی کہ ہمارے حالات ان چند ہی گھنٹوں میں کتنے اچھے ہو چکے ہیں؟ سلیم نے مہوش کی بات کی تائید کی اور پھر کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کے قدم مبارک ہوں، لیکن اس بیچاری کی قسمت کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر وہ لوگ کھانا کھا کر سو گئے۔ سلیم اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں سو گیا، جبکہ مہوش اس لڑکی کے پاس ہی رک گئی کہ اگر اس لڑکی کو رات کو ہوش آ گیا تو کہیں انجان جگہ دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائے۔ رات کو اچانک مہوش کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بجلی گئی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پورا کمرہ ایک چاندنی کی سی روشنی سے چمک رہا ہے۔ اسے بہت تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے ہی پل اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بے حد حیران ہو گئی۔ اس نے سمجھا شاید اس کا وہم ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں ملیں، دوبارہ کھول کر دیکھا تو پھر بھی وہی منظر تھا۔ اس معصوم دوشیزہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کا حسین چہرہ اتنا روشن تھا کہ تمام کمرہ اس کے چہرے کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ مہوش کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ آسمان پر چلی گئی ہے یا چاند اس کے آنگن میں آن اترا ہے۔ مہوش بے خودی کے عالم میں اسے تکتی رہی اور اسے دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی خوبصورت وادیوں میں اتر گئی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت صبح ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، ساتھ نظر پڑی تو اس کو رات کا منظر یاد آ گیا۔ مہوش نے اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی پر اپنی بیٹی ہمنا جیسا پیار آیا تھا۔ مہوش نے سوچا پتہ نہیں اس بیچاری لڑکی کے ماں باپ کس حال میں ہوں گے۔ مہوش جلدی سے واش روم گئی، ہاتھ منہ دھوئے اور پھر ناشتے کے برتن اور سامان اٹھا کر چولہے کی طرف چل دی۔ اس نے آس پاس سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگائی، چائے بنا کر ایک طرف رکھی اور مہارت سے پراٹھے بنانے لگی۔ آج اس کے بچے بہت خوشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ کافی دن کے بعد آج ان کے گھر میں پراٹھے بنے تھے۔ وہ ناشتہ بنا کر اندر آئی تو اس وقت تک سلیم اور اس کے بچے بھی جاگ کر ہاتھ منہ دھو چکے تھے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر ان کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق بچے بے حد خوش ہوئے تھے۔ ناشتہ کرتے ساتھ ہی بچے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں اپنی باجی کے جاگنے کا اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ انتظار تھا۔ برتن دھونے کے بعد مہوش کمرے میں آئی تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس لڑکی کو ہوش آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی اور اسے گلے سے لگا لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی بولی، میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟
महविश ने उसको देखा। उसने अपने मखरूती हाथों से सर को थाम रखा था। उसकी हसीन पेशानी पर लातादाद शिकने थीं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। महविश ने फौरन से सलीम को बोला कि सलीम, आप जल्दी से जाएं और तबीब साहब को बुलाकर ले आएं। सलीम जल्दी से गया और अगले 10 मिनट में वो मौलवी साहब के हमरा लौट आया था। वो लड़की नासमझी से चारों तरफ देख रही थी। उसको होश में आता देखकर हमना और फरहाद के चेहरे खिल उठे थे। वो उसके पास जाने लगे जब महविश ने उन्हें कहा कि अभी नहीं। वो उदासी से एक तरफ बैठ गए। तबीब साहब ने कुछ देर उसका मुआयना किया, फिर सलीम से मुखातिब होकर कहा, वही हुआ जिसका डर था। सर की गहरी चोट अपना काम कर चुकी है। इस बच्ची ने अपनी याददाश्त खो दी है। उनकी बात सुनकर सलीम को नई परेशानी ने आन घेरा था। अब वो उसके घर वालों को कैसे ढूंढेगा? पहले तो चलो इसे फिर उम्मीद थी कि वो लड़की होश में आकर उसे अपने घर के बारे में बता देगी और वो उसे उसके घर छोड़कर आ जाएगा, लेकिन अब तो उसकी ये उम्मीद भी मादूम हो चुकी थी। उसने तबीब साहब को घर छोड़ा और फिर अपने घर आ गया। इसका इरादा अपने काम पर जाने का था, क्योंकि आज इसे बहुत ताख़ीर हो चुकी थी। अब मछलियाँ मिलना बहुत मुश्किल था। उसने महविश को बताया और सामान उठाकर दरिया किनारे कल वाली जगह पर जाल डालकर बैठ गया। आधे घंटे के बाद जब उसने जाल खींचा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसे महविश की बात सच लगी। उस लड़की के कदम वाकई ही उनके लिए बेहद मुबारक थे, और वो जो इस परेशानी में था कि पहले ही घर मुश्किल से चलता है, ऐसे में इस बच्ची को घर में कैसे रखेगा। लेकिन अब जाल में मौजूद मछलियों की तादाद का अंदाज़ा लगाते ही उसके सारे खदशात दूर हो गए थे। वो लड़की अपना नसीब साथ लेकर आई थी, जिससे उनके नसीब भी संवर गए थे। सलीम ने जल्दी से सामान समेटा और मंडी की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ महविश ने जब देखा कि उस लड़की को काफ़ी कोशिश के बाद भी सिवाय अपने नाम के कुछ याद न आया, तो महविश ने भी इसे कुछ भी सोचने से मना कर दिया और कहा, तुम मेरी बेटी हो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। मानती हूँ कि ये सब तुम्हारे शायाने शान नहीं, लेकिन भरोसा रखो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। उस लड़की ने अपना नाम ज़मुरत बताया था। ज़मुरत ने एक नज़र पूरे कमरे पर दौड़ाई और सवालिया नज़रों से महविश की तरफ देखा। वो महविश से बच्चों के बारे में पूछ रही थी। महविश ने हमना और फरहाद को अपने पास बुलाया और फिर उनका तारुफ ज़मरुद से करवाया। हमना और फरहाद को ज़मुरत कहने में मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने उसे खुद से ही गुड़िया आपी का नाम दे डाला, जो कि महविश को भी बेहद पसंद आया, क्योंकि उसे खुद भी ज़मुरत नाम कुछ अजीब सा लगा था। महविश ने टाइम देखा तो घड़ी 11:30 का हिंसा बता रही थी। उसने बेइख्तियार अपने सर पर हाथ मारा। उसे याद आया, उसने तो बाजार जाना था, लेकिन अब तो खाने का वक्त हो गया था। उसने सोचा, चलो कोई नहीं, अब खाने के बाद चली जाऊंगी। उसने मुड़कर गुड़िया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार दिखाई दे रहे थे। शायद वो बैठे बैठे थक गई थी। वैसे भी उसके जख्म अभी ताज़ा थे। महविश ने गुड़िया के पीछे से तकिया निकाला ताकि वो सीधी होकर लेट सके। फिर उससे कहा, गुड़िया बेटा, तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। इतने में सलीम भी आ गया। उसने अपने हाथ में मौजूद थैले महविश को दिए। उनमें वो कुछ फल, दूध और गोश्त लाया था। उसने महविश से पूछा कि इस बच्ची को कुछ याद आया, तो महविश ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली कि उसे अपने नाम के सिवा कुछ याद नहीं, और उसका नाम भी कुछ अजीब सा है, ज़मरुद। हमने उसका नाम गुड़िया रख दिया है। अब जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते, वो हमारी बेटी गुड़िया बनकर हमारे साथ रहेगी। सलीम को बेसाख्ता अपनी बीवी पर रश्क आया। उसने महविश से कहा, खाने से पहले इस गोश्त की गुड़िया के लिए यखनी बनवा दो, और बाजार जाने से पहले मुझसे और पैसे भी ले जाना, और अपने लिए भी कपड़े ले आना। बाकी भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो भी ले आना। महविश ने जल्दी से गोश्त साफ़ किया और यखनी चढ़ा दी। तकरीबन घंटे के बाद वो खाना और यखनी तैयार कर चुकी थी। उसने गुड़िया के कमरे में ही खाना लगाया, गुड़िया को यखनी दी। गुड़िया ये सब पहली बार खा और चख रही थी। उसने अपने मुंह के अजीब अजीब डिज़ाइन बनाए, जिस पर सबकी हंसी छूट गई। सबको यही लगा कि शायद उसके मुंह का जायका ख़राब है, इसलिए वो ये कर रही है। खैर, खाने से फारिग होकर महविश ने हमना को गुड़िया के पास छोड़ा, खुद सलीम और फरहाद को लेकर बाजार चली गई। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। सलीम और महविश के हालात रोज़ बरोज़ अच्छे हो रहे थे, और ये सब कुछ गुड़िया की वजह से हो रहा था।
گڑیا کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کے زخم اب ٹھیک ہو چکے تھے، البتہ سر کی چوٹ کا نشان ابھی تھوڑا واضح تھا۔ وہ یہاں ان سب کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ایک دن وہ مہوش کے ساتھ گھر کی صفائی میں مدد کروا رہی تھی جب اس نے نادانستہ طور پر ایک آواز سنی، میری بچی تم کہاں ہو؟ گڑیا بہت حیران ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ رات کو وہ جب سونے کے لیے لیٹی تو اسے پھر سے وہی آواز سنائی دی۔ کوئی اس کے بے حد قریب سے بول رہا تھا، میری بچی کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ مجھ سے بات کرو۔ گڑیا ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز تو میرے بالکل پاس سے آ رہی ہے، لیکن مجھے کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے لحاف منہ پر لیا اور آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح اس نے مہوش کو اس آواز کے بارے میں بتایا تو مہوش نے کہا، گڑیا تمہاری چوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، خیر تم پریشان نہیں ہو۔ گڑیا مطمئن سی ہو گئی، لیکن مہوش کشمکش میں پڑ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے والدین اسے ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن ان کی آواز گڑیا کو کیسے آ سکتی ہے؟ خیر پھر وہ کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً ہر روز ہی گڑیا کو وقفے وقفے سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ گڑیا کو یہ آواز اپنے بے حد نزدیک سے سنائی دیتی تھی۔ گڑیا نے سوچا، تو کیا میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ لیکن وہ ہیں کہاں اور وہ کون ہیں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ میں یہاں ہوں؟ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے وہ آواز کہیں سنی ہے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن دماغ پر زور ڈالنے سے اس کے سر میں درد ہو گیا، لیکن وہ کچھ بھی جاننے سے قاصر رہی۔ مہوش کو بہت تجسس ہو گیا تھا۔ آج پھر مہوش اس کے پاس ہی سوئی تھی۔ تقریباً رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسے ایسے محسوس ہوا کہ کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گڑیا کے گلے میں موجود ہار چمک رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ بہت حیران ہو گئی۔ اس نے سوچا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کوئی زمرد کو مسلسل پکار رہا تھا۔ اسے بہت تجسس ہوا کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ اس نے آواز کی سمت میں کان لگا دیے، لیکن یہ جان کر اسے بہت حیرت ہوئی کہ وہ آواز گڑیا کے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ مہوش بہت زیادہ حیران رہ گئی، بھلا ہاتھ سے بھی کبھی آواز آ سکتی ہے؟ آج تک تو اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ہاتھ بھی بول رہا ہو۔ اس نے گڑیا کا ہاتھ سیدھا کیا تو ایک لمحے میں ساری بات سمجھ گئی۔ وہ آواز گڑیا کی انگلی میں موجود انگوٹھی سے آ رہی تھی۔ مہوش نے دیکھا تو وہ انگوٹھی بھی چمک رہی تھی اور اس کی چمک سے مہوش کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ اس انگوٹھی سے ایک بار پھر آواز آئی، جنت میری بچی مجھے جواب دو کہ تم کہاں ہو؟ میری بچی دھیان لگاؤ اور مجھے بتاؤ تم کس جگہ پر ہو؟ تمہارا باپ تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ میں تمہیں ہر طرف ڈھونڈ چکا ہوں، اب تم مجھے خود ہی اپنا پتہ بتا سکتی ہو۔ مہوش وہ آواز سن کر حیران ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مطلب وہ کوئی عام انگوٹھی ہرگز نہیں تھی، یقیناً وہ ایک جادوئی انگوٹھی تھی۔ اس کا اندازہ درست تھا، وہ لڑکی واقعی ہی کسی ریاست کی شہزادی ہی تھی، کیونکہ جہاں تک اس نے سنا تھا ایسی چیزیں بادشاہوں کے پاس ہی ہوتی ہیں جن سے وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے صبح اس بارے میں سلیم سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ ایک دم افسردہ سی ہو گئی۔ اس لڑکی کے آنے سے ان کے گھر میں بے حد رونقیں اور بے حد خوشیاں آئی تھیں۔ اگر وہ چلی گئی تو کہیں ان کے حالات پہلے جیسے نہ ہو جائیں۔ مہوش کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ یہ انگوٹھی اتار کر رکھ دے تو کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا کہ وہ کیسے کسی کی اولاد کو اس سے دور کر سکتی ہے۔ اس کے کانوں میں گڑیا کے باپ کی بے چین آواز گونجی۔ آواز سے ہی ان کی بے قراری واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ مہوش نے خود اپنی سوچ پر شرمندگی کے گہرے گڑھے میں خود کو محسوس کیا۔ وہ کیسے اتنی خود غرض ہو سکتی ہے؟ گڑیا اس کے گھر مہمان بن کر آئی تھی۔ اس نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے آنے سے ان کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے گڑیا ان کی محسن تھی، تو پھر وہ کیسے اپنی ہی محسن کو دھوکہ دے سکتی ہے؟
وہ بھی صرف اپنے فائدے کے لیے۔ مہوش نے اپنے ضمیر کو ملامت کی اور ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ساتھ ہی وہ سلیم کو اور گڑیا کو اس انگوٹھی اور انگوٹھی سے آنے والی گڑیا کے باپ کی آواز کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب گڑیا کے والدین مزید پریشان ہوں۔ یہ سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے سلیم اور گڑیا کو رات کے ہوئے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر گڑیا اور سلیم بہت حیران ہوئے۔ پھر سلیم نے کہا کہ گڑیا اب تم ہی ہو جو اس انگوٹھی کے ذریعے اپنے باپ سے بات کرو۔ اس نے جب خود کو ان کے چنگل میں پایا تو غصے سے اس کی رگیں پھول گئیں۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جانتی نہیں کہ وہ کون ہے۔ پہلے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا، پھر جب ان کا منصوبہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے تو بہت بھروسہ کیا تھا ان پر، ہمیشہ اپنے برابر کا سمجھا تھا ان کو، پھر اتنا بڑا دھوکہ کیسے اور کیوں؟ اسے تو ان کی اصلیت جان کر ہی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلی؟ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس درخت کے ساتھ اسے بری طرح باندھا گیا تھا۔ اس سے اپنی انگلی تک نہیں ہلائی گئی۔ اب اس کے پاس انہیں بلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، داد دینی پڑے گی تم لوگوں کو، تم نے تو اداکاری میں بڑی بڑی اداکاراؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پیٹھ میں خنجر کیسے گھونپتے ہیں کوئی تم سے پوچھے۔ میں نے تو تم دونوں کو اپنا بہترین دوست مانا تھا، پر تم دونوں تو آستین کا سانپ نکلی۔ لیکن تم نہیں جانتی تم نے کس کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے۔ ہمت ہے تو میرے ہاتھ کو کھول کر دیکھو۔ ایک دفعہ تم دونوں کو اپنی اس غلطی کے پچھتاوے پر پچھتاوا نہ ہوا تو میرا نام۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی وہ ایک دم اس کے سامنے آئی اور اس کا منہ دبوچ لیا اور غرا کر بولی، ارے بس بس، گلا سوکھ جائے گا، تھوڑا چیخو، ہمیں تمہارا نام سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، پہلے ہی کان پک چکے ہیں سن سن کر، اسی لیے آج تمہارے نام کا دی اینڈ کرنے آئے ہیں۔ اس نے دوسری کو آنکھ ماری۔ دوسری بولی، ہاں لیکن اس نے تو ہماری ساری باتیں سن لی، اسے ہماری ساری حقیقت پتہ لگ گئی ہے، اب تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ ساتھ اب اس کا بھی دی اینڈ کرنا ہوگا۔ وہ دونوں خطرناک تیور لیے اس پر جھپٹ پڑیں۔ اس نے خود کے بچاؤ کے بہت طریقے کیے لیکن وہ دونوں اس پر بھاری پڑ چکی تھیں۔ آخر جان چھوٹ ہی گئی، وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہاں اب نہ ہوگا بانس نہ بجے کی بانسری، ان میں سے ایک نے کہا، جبکہ دوسری بولی، نہیں، یہاں یہ کہاوت الٹی ہے، نہ رہے گی بانسری اور نہ بجے گا بانس، کیونکہ بانسری تو سمجھو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو گلے پر کٹ کی شکل میں پھیرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک نگاہ اس کے گرتے ہوئے بے جان وجود پر ڈالی، جس کو انہوں نے مارنے کے لیے بے حد اونچائی سے نیچے پھینک دیا تھا تاکہ اس کی ہڈیاں بھی کسی کو نہ مل سکیں۔ انہوں نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس قہقہے سے وہاں موجود پہاڑ لرز اٹھے اور پرندے اور جانور سانس روک کر اپنے اپنے گھونسلوں اور گھروں میں چھپ گئے تھے۔ وہ قہقہے تھے ہی اتنے خوفناک، اگر کوئی انسان سن لیتا تو اب تک دل کے دورے سے مر گیا ہوتا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں وجود ایک سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہوئے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، ایک ایک چیز ایک ایک کونے کو چھانا جا رہا تھا، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کی چھان بین کی جا رہی تھی، ایک ایک چیز کو 10 دفعہ چھانٹا جا رہا تھا۔ ہر کوئی سہما ہوا تھا، ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ یہ سب کچھ پچھلے 2 دن سے چل رہا تھا۔ انہوں نے چپا چپا چھان مارا تھا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ وہ غصے میں اپنے آگے آتی ہر چیز کو تباہ کر رہے تھے۔ آخر ان کی بیوی آگے آئی اور ان کو بہت مشکل سے قابو کر کے ان کے کمرے میں لائی، پانی پلایا اور پھر بولی، آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ مان کیوں نہیں لیتے جو کچھ افروز اور حنا نے کہا ہے وہی سچ ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کتنی ہی بار آپ کو آگاہ کر چکی تھی لیکن آپ نے کبھی میری بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ اس وقت اگر آپ میرے مشورے پر عمل کر لیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، آپ آرام کریں، میں باہر جا کر سب کچھ ملتوی کر دیتی ہوں کیونکہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ان کے پاس سے اٹھی اور اپنی مخصوص چال چلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ اگلے ہی لمحے غصے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بہت بڑی۔
وہ چلتی ہوئی باغ میں پہنچی جہاں اس وقت بے تحاشا رش تھا. ہر طرف چہمے گوئیاں ہو رہی تھی. انہوں نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو تکلیف دی، لیکن اب فی الحال ہمارا ارادہ بدل چکا ہے اور وجہ ہے یہاں آپ سب کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جیسے ہی ہم لوگ کوئی نیا فیصلہ کرتے ہیں آپ کو بتا دیا جائے گا. اب آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں. تخلیہ. وہاں سے وہ واپس اندر کی جانب بڑھ گئی. لوگ حیران اور پریشان کھڑے تھے. ایسا ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا. ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے مطابق رائے دے رہا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے کیونکہ اب وہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اگلے 10 منٹ میں پورا باغ خالی ہو گیا، جبکہ ایک وجود منہ بسورے اس کے پاس آ کھڑا ہوا. یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، اتنا اچھا موقع گوا دیا، اب بیٹھ کے مکھیاں مارتی رہنا. یہ کہہ کر وہ وجود وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ چکی تھی. یہ منظر وادی نیلم کے بلند و بالا پراسرار پہاڑوں میں پوشیدہ ایک پراسرار محل کا ہے. یہ محل جنات کے بادشاہ ایار جن کا ہے. ایار اپنے نام کی طرح ہی بے حد بہادر اور طاقتور تھا. ایار نے 2 شادیاں کی تھیں. اس کی پہلی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے 2 سال بعد مر چکی تھی. ایار نے اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے دوسری شادی کی. اس نے جس سے شادی کی تھی وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر بھی مر چکا تھا. تبسم کی بھی پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں. ایار نے اپنی بیٹی کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی اپنے محل میں ہی رکھا اور انہیں باپ بن کر پالا. وہ عمر میں ایار کی بیٹی سے 5 سال بڑی تھی. ایار نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی اپنے محل میں ہی رکھا اور انہیں باپ بن کر پالا. وہ عمر میں ایار کی بیٹی سے 5 سال بڑی تھی. ایار کی بیٹی جو کہ اس ریاست کی شہزادی تھی بے حد حسین اور بے حد خوبصورت تھی. اس کا چہرہ ہر وقت چاند کی طرح چمکتا رہتا. اسے دیکھ کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے. وہ بالکل کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی. اس کا رنگ بے حد سفید تھا اور اوپر سے اس کے نین نقش معصومیت بھرے ہوئے تھے. پھر اس کی آواز جو ہر دل کو موہ لینے والی تھی. شہزادی کے چہرے پر بے شک بہت معصومیت تھی، لیکن اس میں چھوٹی عمر سے ہی اپنے باپ کی طرح بے حد طاقتیں تھیں. وہ اپنے باپ کی طرح بہت زیادہ بہادر تھی. اس کا مزاج بالکل اپنے باپ کے جیسا تھا، پل میں نرم اور اگلے ہی پل میں طوفان. وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتی تھی. اس کی بہنیں اور اس کی ماں بھی اس پر جان چھڑکتی تھی. اسے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں ہیں. تبسم بیگم بھلے ہی بادشاہ ایار کی بیوی تھی، مگر وہ دوسری برادری سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ جنات کی ملکہ نہیں بن سکتی تھی. جہاں بادشاہ اپنی رعایا کے لیے اہم ہوتا ہے، وہیں پہ ملکہ بھی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، اور یہ بات بادشاہ ایار بخوبی جانتا تھا. تبسم بیگم اپنی خوابگاہ میں آرام فرما رہی تھی جب بادشاہ ایار اندر داخل ہوا. تبسم بیگم بادشاہ کو دیکھ کر فوراً چوکنی ہوئی. بادشاہ نے تبسم سے کہا، ایک ضروری بات کرنی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تمام جنات کو ان کی ہونے والی ملکہ سے متعارف کروایا جائے. تبسم بیگم کو دل ہی دل میں خوشی ہوئی، لیکن چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات سجائے بادشاہ سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے اسے دیکھا اور کچھ کہا. بادشاہ کی بات سن کر تبسم بیگم کی ساری خوشی ہوا ہو گئی. بادشاہ نے کہا، میں جانتا ہوں آپ شہزادی کی چھوٹی عمر کو لے کر پریشان ہیں، لیکن یقین مانیں شہزادی میں جو جو صلاحیتیں ہیں وہ خود بھی ان سے ناواقف ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ سب سنبھال لے گی. مجھے اپنی لخت جگر پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کرے گی. تبسم بیگم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. انہوں نے سوچا ایک اور کوشش کرنی چاہیے اور کہا، بادشاہ آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے شہزادی کو یہ رعایا، یہ طاقتیں، یہ سلطنت بالکل بھی پسند نہیں. اس کو تو اس حکمرانی والے نظام سے سخت نفرت ہے. وہ تو کل بھی بہن کو کہہ رہی تھی کہ کاش وہ ایک شہزادی کے بجائے کوئی معمولی سی جنزادی ہوتی. آپ اس کو تھوڑا وقت اور دیں، مجھے نہیں لگتا ابھی وہ یہ سب کچھ سنبھال پائے گی. بادشاہ نے کہا، ابھی صرف اس کا تعارف کروانا ہے، ابھی اس کو کوئی ذمہ داریاں نہیں دی جا رہی. ابھی اس کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اگلے 2 سال تک اپنے آپ کو تیار کر لے. میں نے اس کے لیے کچھ بنوایا ہے.
یہ کہتے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی۔ اس کے سامنے فوراً سے سر جھکائے 2 جن حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں 2 تھال تھے جن کے اوپر لال رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر جیسے ہی وہ کپڑا ہٹایا تو تبسم بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ سامنے تھال میں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت حسین، بے حد قیمتی تاج پڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا، اور اس میں موجود سرخ رنگ کا پتھر اس میں بھری ہوئی اس کی خوبیاں اور طاقتیں بتا رہا تھا۔ بلا شبہ تاج بہت حسین تھا اور دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس میں موجود سرخ رنگ کا پتھر وہ پتھر تھا جس میں ساری جنات کی ساری طاقتیں تھیں۔ وہ پتھر اب ایک اکیلی شہزادی کی ملکیت بننے جا رہا تھا۔ تبسم بیگم نے بے اختیار حسد سے سوچا، کاش کہ یہ تاج ان کی بیٹیوں میں سے کسی ایک کو مل جاتا تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے۔ پھر جب دوسرے تھال سے کپڑا ہٹایا گیا تو تبسم بیگم مارے حیرت کی ششدر رہ گئی۔ ان کو ایک دم ایسے لگا جیسے ان کو کسی نے انگاروں پر گھسیٹ لیا ہو۔ دوسرے تھال میں ملکہ کی سالوں پرانی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی جس جن کو مل جاتی وہ سالوں تک حکومت کرتا تھا۔ تبسم بیگم نے کہا، دونوں چیزیں بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قیمتی بھی ہے۔ کیا آپ یہ دونوں چیزیں شہزادی کو دینا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اب اس نے ملکہ بننا ہے، اور ملکہ ہونے کے ناطے اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سالوں حکومت کرے، اس لیے یہ ہماری خاندانی انگوٹھی اس کے حوالے ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بیش بہا قیمتی ہیرے اور جواہرات سے جڑا تاج اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ خیر، آپ سارے جنوں میں یہ اطلاع عام کر دیں کہ ہم آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ان کی ہونے والی ملکہ سے ان کو ملوانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ضروری بات بھی ہے جو آپ کو بھی اسی وقت پتہ چلے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تیاری میں ہر دفعہ کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی اور کسی چیز کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انتظام ہر بار کی طرح بے حد اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے قدم خوابگاہ سے باہر کی طرف موڑ لیے۔ بادشاہ کے باہر جاتے ہی تبسم بیگم غصے سے کھول کر رہ گئی اور بولی، آخر تم نے اپنا سوتیلا پن دکھا ہی دیا۔ اتنی قیمتی چیزیں اور عہدہ جن پر میرا اور میری بیٹیوں کا حق تھا، وہ تم اپنی اس بیٹی کو ہی دے رہے ہو جو تمہاری حقیقی اولاد ہے۔ تبسم بیگم زخمی سا مسکرائی اور پھر اپنی بیٹیوں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شہزادی کو ملکہ بننے میں صرف 15 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ ایک دن جب بادشاہ شاہی محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، اس کے پاس اس کی سوتیلی بیٹیاں آئیں۔ انہوں نے بادشاہ کو بولا کہ شہزادی محل کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سارے نظام سے بہت تنگ ہے اور اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ اسے ملکہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے بہت ضبط سے ان کی باتیں سنی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہزادی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ ہاں، اسے اس نظام سے چڑ ضرور تھی، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ اپنے باپ کی کوئی نافرمانی کرے۔ بادشاہ نے انہیں جانے کا کہا۔ تقریباً ہر روز اب یہی ہونے لگا۔ اس کی سوتیلی بیٹیاں روز شہزادی کے متعلق کوئی نہ کوئی بات ان سے کرنے لگیں۔ بادشاہ رات کو اپنی خوابگاہ میں تھا جب تبسم بیگم نے اس سے کہا کہ آپ ہماری باتوں پر غور کیوں نہیں کر رہے؟ شہزادی کی حرکتیں کچھ مشکوک سی ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ یہ سلطنت نہیں سنبھال پائے گی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد اس محل سے بھاگ جائے گی۔ میں تو آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ جلد از جلد اس کی شادی کسی جن زادے سے کر دیں تاکہ وہ اس محل سے باہر نہ جا سکے۔ بادشاہ نے غضبناک نظروں سے تبسم بیگم کی طرف دیکھا اور اٹھ کر باہر چل دیا۔ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا بادشاہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ برادری کے سارے جنات آ چکے تھے۔ بادشاہ شہزادی کے کمرے میں گئے تو وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ تیار ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے دل کو انجانا سکون ملا۔ وہ باغ کی طرف بڑھ گیا جہاں ساری برادری موجود تھی، مگر یہ سکون بس کچھ ہی دیر کا تھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کوئی بات کرتا، اچانک سے محل میں شور مچ گیا کہ شہزادی غائب ہو گئی ہے۔ صرف شہزادی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں بہنیں بھی غائب تھیں۔ جنات ہر جگہ پھیل گئے لیکن شہزادی کی کوئی خبر نہ آئے۔ بادشاہ اس وجہ سے بپھرا ہوا شیر بن گیا۔
وہ اپنے آگے آنے والی ہر چیز کو تباہ کرتا جا رہا تھا۔ 4 گھنٹوں کے بعد اس کی سوتیلی بیٹیوں حنا اور افروز کو زخمی حالت میں دیکھا گیا۔ جنات نے ان کو دیکھتے ہی فوراً بادشاہ کو اطلاع کر دی۔ جب ان کو محل میں لایا گیا تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ شہزادی زمرد محل سے چوری چھپے فرار ہو رہی تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمیں بے ہوش کر کے چلی گئی۔ 2 دن تک بادشاہ نے ایک ایک پہاڑ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کو زمرد کہیں نہیں ملی۔ دراصل یہ تبسم بیگم اور ان کی بیٹیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے منصوبے کے تحت زمرد کو بادشاہ کی نظروں میں باغی قرار دے دیا تھا۔ ان دونوں بہنوں نے ہی زمرد کو بے ہوش کر کے نہایت بری طرح درخت کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ اپنی انگلی بھی نہ ہلا سکے، کیونکہ وہ دونوں جانتی تھیں کہ زمرد کی طاقت کے آگے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے مار کر اونچائی سے نیچے گرا دیا۔ آج وہ یہ بات مزے لے لے کر تبسم بیگم کو سنا رہی تھی۔ جب بادشاہ نے سب کچھ سن لیا، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً سے اندر داخل ہوا اور ان پر چیخا اور پوچھا کہ کیوں تم نے یہ سب کیا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ تبسم بیگم بولی کہ کمی ہی تو تھی، میں نے جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اپنے شوہر کو مارا، تمہاری بیوی کو جلا کر بھسم کیا، تم سے شادی کی، 14 سال سے تمہاری اس شہزادی کو میں نے پالا، لیکن تم نے تو ہمیشہ ہی سوتیلا پن رکھا۔ ہم نے تمہاری اتنی خدمت کی، اب جب ہمارا وقت آیا تو تم نے مجھے اور میری بیٹیوں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ خیر، اب تمہاری وہ بیٹی ختم ہو چکی ہے، اب تمہیں میری بیٹیوں میں سے ہی کسی کو ملکہ بنانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی، بادشاہ نے ہاتھ ان کی طرف کیے جن سے آگ کا گولا نکل کر ان کو لگا اور اگلے ہی پل وہ جل کر بھسم ہو گئیں۔ بادشاہ کو بیٹی کا بہت غم تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے وہی طلسمی انگوٹھی منگوائی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ انگوٹھی کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے۔ اس نے فوراً سے اس انگوٹھی کو زمرد کی انگوٹھی سے ملا کر زمرد کو آوازیں دیں، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہ وقفے وقفے سے زمرد کو آوازیں دیتا رہا۔ اب سب زمرد کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی زمرد کوئی جواب دیتی تو بادشاہ ایک دم اس تک پہنچ جاتا۔ صبح مہوش نے انگوٹھی والی بات بتائی۔ زمرد نے سلیم کے کہنے پر انگوٹھی منہ کے قریب کی اور بولی، ابو جان۔ ادھر جیسے ہی بادشاہ نے سنا، اس کا سینوں خون بڑھ گیا۔ وہ فوراً سے زمرد کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ پھر بادشاہ نے سلیم مچھیرے کو انعام کے طور پر بیش بہا قیمتی ہیرے اور جواہرات سے نوازا اور شہزادی زمرد کو لیے محل آ گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔